نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع والثلاثون حکایات تلميذ سبق نمبر 34 ایک طالب علم کی حکایت اور ایک اسٹوڈنٹ کی حکایت اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اعتاد تلميذ ان يأتي الى المدرسة متأخرا في بعض الايام۔ اعتاد یعتاد و اعتیاد اس کا معنی ہے عادت بنانا، یعنی ایک طالب علم نے، ایک اسٹوڈنٹ نے عادت بنا لی ان یأتی الی المدرسۃ متأخرا، دیر سے مدرسہ آنے کو، فی بعض الایام یعنی اکثر دنوں میں۔ اتا یأتی ضربہ سے آنا، فعل مضارع پر جب ان ناصب داخل ہو تو اس کو بتاویل مصدر کے معنی میں کرتا ہے، جیسے یأتی اس کا معنی ہے آتا ہے، اتیان اس کا معنی ہے آنا، تو یہاں یہ مصدر کے معنی میں ہے کہ ایک طالب علم نے دیر سے آنا جو ہے وہ عادت بنا دی۔ فکان ضابط المدرسۃ یعاقبہ، فعل مضارع پر جو ہے یہاں پر افعال ناقصہ داخل ہوا تو یہ ماضی استمراری بن گیا کہ مدرسے کا جو نگران تھا وہ اس کو سزا دیتا تھا بالحبس سے روک کر، آخر النہاری آخری دن تک، یعنی آخری دن تک جو ہے وہ کلاس کے باہر روک کر سزا دیتا تھا۔ ولما کثر ذلک منہ، جب یہ دیر سے آنا اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تو کان یطردہ، تو اذن تو پھر وہ جو ہے ان کو نکال دیتے تھے، اذا تأخر جب وہ دیر سے آتا تھا۔ طرد یطرد اس کا معنی ہے بھگا دینا، جیسے کسی کو ڈانٹ کر اپنے آپ سے جو ہے وہ دور کر دینا، دور پھینک دینا، اس کو کہتے ہیں طرد یطرد۔ یعنی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیر سے آتا ہے تو مدرسے کا جو نگران ہے، اسکول کے جو نگران یا ٹیچر ہیں وہ اس کو بھگا دیتے ہیں، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ولما کثر ذلک منہ، جب یہ بڑھ جاتا تو کان یطردہ اذا تأخر، تو جب یہ زیادہ بڑھ گیا تو وہ جب بھی دیر سے آتا تھا تو وہ اس کو بھگا دیتے اسکول سے۔ فکان لا یفہم ما یقرأہ فی المنزل، تو پھر وہ نہیں سمجھتا تھا جو کچھ پڑھتا گھر میں۔ اب ظاہر ہے اسکول میں کلاس میں لیکچر کے دوران وہ حاضر نہیں ہوا تو فکان لا یفہم، وہ نہیں سمجھتا، ما یقرأہ فی المنزل جو گھر میں پڑھتا، لأنہ لم یسمع شرحہ من المعلم، اس لیے کہ اس نے نہیں سنی اس سبق کی وضاحت کو استاد سے، ٹیچر سے، استاد سے جب اس سبق کی وضاحت اس نے نہیں سنی تو فکیف یفہم ما یقرأہ فی المنزل۔ وإذا سأل واحد من إخوانه التلاميذ عن شيء لم يجبه، وہ جب پوچھتا تھا تو یہ وإذا سأل واحدا، یہ سالہ کا فاعل ہے وہ لڑکا جب پوچھتا اپنے کلاس کے جو دیگر بھائی ہیں ان سے، کلاس کے دیگر اسٹوڈنٹ جو اس کے بھائی ہیں ان سے پوچھتا عن شیء کسی چیز کے بارے میں، تو لم یجبہ وہ اس کو جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ لأنہ کان مشہورا عند المعلمین والتلاميذ بقلة الادب، کیونکہ وہ مشہور تھا ٹیچر کے ہاں بھی اور اسٹوڈنٹ کے ہاں بھی، بقلة الادب یعنی کم ادب پر، یعنی کہ وہ کم ادب والا ہے، وسوء الخلق بد اخلاق ہے، بد اخلاقی اور کم ادب کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور تھا۔ ولما رسب فی فرقته سنتین متوالیتین، فرقہ جماعت کو کہتے ہیں، رسب یرسب فعل ہونا، جب وہ اپنی جماعت میں 2 سال لگاتار، متوالیتین لگاتار فعل ہوا تو طرد من المدرسہ، اسکول سے، مدرسے سے نکال دیا گیا۔ فکان کلما ادخلہ ابوہ مدرسۃ، اس کے والد صاحب اس کو جب بھی کسی مدرسے میں یا اسکول میں داخل کرتے تو طردتہ لسوء اخلاقہ، تو اس کو وہ نکال دیتے اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے، وعدم مواظبتہ اور پابندی نہ کرنے کی وجہ سے۔ واتفق ان مات ابوہ، اتفاق سے اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ فانقطعہ عن المدارس، وہ اسکول سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ وصحب الاشرار، اور برے لوگوں کے ساتھی بن گیا۔ وسار سیرتہم، ان کے راستے پر چل پڑا۔ وعجزت امہ عن تربیتہ، اس کی ماں تربیت سے عاجز آ گئی۔ فاہملتہ فلم یجد شیئا، فاہملتہ اس کا جو ہے وہ
اس کو بیکار سمجھا. فلم یجد شیئن، کچھ نہیں پایا اس نے، کہ وہ کچھ نہیں پاتا کہ ینفقہ، کہ وہ خرچ کرتا علی نفسی، اپنے نفس پر. تو واضطر ان یشتغل مساحا للاحذیہ، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گیا. واضطر، مجبور ہو گیا، ان یشتغل، کہ مصروف ہو جائے، مساحا للاحذیہ. مساح الاحذیہ کہتے ہیں جوتوں کے پالش کرنے والا. مساح پالش کرنے والی الاحذیہ جوتوں کی. فی بعض الحوانیت، بعض جو ہے وہ دکانوں میں. وکانا کلما رأى واحدا من اخوانه الناجحین فی المدرسہ، وہ جب بھی اپنے بھائی جو کامیاب ہونے والے اسکول میں ان کو دیکھتا، اسکول میں کامیاب ہونے والے جو بھی اپنے بھائی ان کو دیکھتا تو بکا، رو جاتا. وندمہ، اور افسوس کرتا، یعنی ندامت کرتا. وقت لا ينفع الندم، یعنی وندمہ وقت لا ينفع الندم، اور ایسے وقت میں ندامت کرتا کہ اب ندامت اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. سوال اور جواب دیکھیں. علی ای شیء اعتاد التلمیذ، طالب علم کو کس چیز کی عادت پڑ گئی؟ اعتاد ان یأتی الی المدرسة متأخرا، مدرسے دیر سے آنے کی اس کی عادت بن گئی. کان یعاقبہ ضابط کیف کان یعاقبہ ضابط المدرسہ، ضابط نگران کو کہتے ہیں، یعنی اسکول کا جو نگران ہے وہ کیسے اس کو سزا دیتا تھا. عاقب یعاقب، سزا دینا. کان یحتسبہ آخر النہار، آخری دن تک اس کو روک کر رکھتا. وکیف کان یعاقبہ لما کثر ذلک منہ، جب غیر حاضری بہت زیادہ ہو گئی تو پھر ان کو کیسے سزا دیتا تھا. کان یطردہ من المدرسہ، وہ اسکول سے نکال دیتا. حل کان یفہم ما یقرؤہ فی المنزل، کیا وہ سمجھتا تھا جو کچھ پڑھتا تھا گھر میں. ما کان یفہم ما یقرؤہ فی المنزل، وہ نہیں سمجھتا تھا جو کچھ پڑھتا تھا گھر میں. لماذا کان لا یفہم، وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا. لأنہ لم یسمع شرحہ من المعلم، اس لیے کہ اس نے اس کی تشریح استاد سے نہیں سنی تھی. حل کان یسأل اخوانہ من التلامید، کیا اپنے بھائی تلامید وغیرہ میں سے جو اس کے دوست ہیں ان سے پوچھتا تھا. نعم کان یسأل اخوانہ من التلامید، جی ہاں وہ پوچھتا تھا اپنے بھائی دیگر جو طالب علموں میں سے یا دیگر اسٹوڈنٹ میں سے. حل کانوا یجیبونہ، کیا وہ اس کو جواب دیتے تھے. ما کانوا یجیبونہ، وہ اس کو جواب نہیں دیتے. لماذا کانوا لا یجیبونہ، وہ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے. لأنہ کان مشہورا بقلۃ الادب وسوء الخلق، اس لیے کہ وہ کم ادب اور بد اخلاقی پر جو ہے وہ مشہور تھا. لماذا طرد من المدرسہ، مدرسے سے کیوں نکالا گیا. لأنہ رسب سنتین متوالیتین، اس لیے کہ 2 سال لگاتار جو ہے وہ فیل ہو گیا. حل واظب علی الدراسة بعد وفات والدہ، کیا والد صاحب کی وفات کے بعد اس نے جو ہے وہ پڑھائی پر پابندی کی. لا بل انقطع عن الدراسة بعد وفات والدہ، نہیں بلکہ والد صاحب کی وفات کے بعد جو ہے وہ پڑھائی سے منقطع ہو گیا. حل صاحب الابرار بعد الانقطاع، کیا وہ نیک لوگوں کے ساتھی بنا مدرسے سے اسکول سے ختم ہونے کے بعد. لا بل صاحب الاشرار وسار سیرتہم، نہیں بلکہ برے لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور ان کے راستے پر چل پڑا. حل اشتغل بالتجارہ، کیا وہ تجارت میں مصروف ہو گیا. لا بل اشتغل مساحا للاحذیہ، نہیں بلکہ وہ جوتوں کا پالش کرنے والا بن گیا. حل کان یفرح حین یرا اخوانہ، کیا وہ جب اپنے بھائیوں کو دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا. لا بل کان یبکی حین یرا اخوانہ، نہیں بلکہ وہ روتا تھا جب اپنے کامیاب بھائیوں کو دیکھتا تھا. حل ينفع الندم بعد وفات الاوانی، اوان وقت کو کہتے ہیں، کیا اس وقت بعد فوت الاوان، فوت الاوان وقت گزرنے کے بعد، یعنی کیا وہ ندامت کوئی فائدہ دیتی، کیا ندامت کوئی فائدہ دیتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے. لا ينفع الندم بعد فوت الاوانی، وقت کے گزرنے کے بعد ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی. اکتب التمرین، اب یہاں دیکھیں. اکتب الفعل الماضی فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں جو فعل ماضی ہیں ان کو لکھیں. کون الفعل المضارع من الماضی، ان ماضی سے جو ہے وہ فعل مضارع بنائیں. اکتب 10 جمل تصف فیہ الولد المجتہد، آپ 10 جملے لکھیں جس میں آپ کسی محنتی لڑکے کی اوصاف بیان کریں. والمطیع بوالدیہ، اور اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے کی. ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں آنے والے جملے کی. یقول الاستاذ لتلمیذہ، استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے. اطع والدیک،
شاگرد سے کہتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، وَأَحِبَّ إِخْوَانَكَ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، فَلَا تُعَانِدْ كِبَارَهُمْ اپنے ان میں سے جو بھائی بڑے ہیں ان کے ساتھ ضد مت کرو، وَلَا تَضْرِبْ مت مارو صِغَارَهُمْ چھوٹوں کو، وَاعْطِفْ عَلَىٰ خَدَمِكَ اپنے خادموں پر نرمی کرو، وَنَظِّمْ أَعْمَالَكَ اپنے اعمال کو جو ہے وہ مرتب کرو، یعنی برابر کرو یا یعنی مرتب کرو، وَاحْرِصْ عَلَىٰ زَمَنِكَ فِي الْمَنزِلِ اور اپنے زمانے کی پر حریص ہو جاؤ گھر میں، یعنی عَلَىٰ زَمَنِكَ فِي الْمَنزِلِ یعنی حریص لالچ ہونا، حفاظت کرنا مراد ہے کہ گھر میں بھی اپنے ٹائم کی حفاظت کرو۔ نم باکرن سویرے سو جاؤ، وستیقظ باکرن سویرے جاگو، فإن ذلك ادعیٰ لنشاطک اس لیے کہ یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی چستی کے لیے، ادعیٰ زیادہ دعوت دینے والا ہے، وَأَسْلَمَ لِعَقْلِكَ وَأَسْلَمَ لِعَقْلِكَ اور آپ کے عقل کے لیے زیادہ سالم ہے، وَجِسْمِكَ آپ کے جسم کے لیے، فَإِذَا خَلَعْتَ مَلَابِسَكَ عِنْدَ النَّوْمِ جب سوتے وقت اپنے لباس اتارو تو فَضَعْهَا مُنَظِّمَةً فِي إِمْكَانِهَا الْمُعَدَّةِ لَهَا تو اس کو رکھو منظمتاً ترتیب کے ساتھ، یعنی لپیٹ کر، فی امکنتها اس کی جگہ، المعدتی لہا جو اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، فی امکنت المعدتی لہا، وإیاک ان ترمی بها فی شتى الاماکن خبردار آپ اس کو جو ہے وہ مت پھینکو، آپ اس کو مت پھینکو، فی شتى الاماکن مختلف جگہوں پر، فیصعب علیک جمعها صباحا پھر صبح آپ کے لیے ان کو جمع کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ ترجم بالعربیہ الجمل التالیہ عربی میں آنے والے جملوں کی ترجمہ کریں۔ سستی ایک بری عادت ہے، الکسل عادت سیئۃ جو انسان کو دنیا اور آخرت کی نعمت سے محروم کر دیتی ہے، یحرم الانسان من نعم الدنیا والآخرہ، یحرم الانسان من نعم الدنیا والآخرہ وقت کو لایعنی کاموں میں صرف کرنا بری عادت ہے، صرف الاوقات فی ما لا یعنی عادت سیئۃ، ٹھیک ہے، یا تصریف الاوقات فی ما لا یعنی عادت سیئۃ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی طالب علم کے لیے زیادہ تعلقات بڑھانا مضر ہے، کثرت العلاقات للطالب مضر یا کثرت العلاقات للطالب مضر یہ تعلقات اس کے ذہن کو پراگندہ بنا دیتا ہے، هذه الحلقات تشتت ذہنها یا تشتت فکرها، ٹھیک ہے، هذه العلاقات تشتت فکرها تو یہ آگے الفاظ اور معنی بھی ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور یاد کرنے کی کوشش